نہیں ہوتی، جس میں برکت نہیں ہوتی، اور پھر آنے والے وقت میں حالات درست نہیں رہتے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ دکھوں کا رشتہ اللہ رسول سے جوڑ لیا ہے اور سکھوں کا رشتہ، سکھوں کا تعلق شیطان سے بنا لیا ہے۔ جب کسی گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے تو اس وقت قرآن پڑھا جاتا ہے، کل 10ویں چیلم پر نعت شریف پڑھی جاتی ہے، اور جب خوشی کا موقع آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم نے ڈھول بجانے، بینڈ باجا بجانا ہے۔ ذرا سوچیں، اللہ رسول سے کیا ہمارا دکھوں کا رشتہ ہے؟ سکھوں کا وقت آیا، شیطان کو دعوت دے دی، اپنے اپنے مزاجوں، اپنی اپنی طبیعتوں۔ توجہ چاہوں گا، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کیا ڈھول بجا کر ان کا قد اونچا ہو جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ بس تھوڑی دیر کا شور شرابہ ہے، تھوڑی دیر کا شور شرابہ ہے۔ بیماروں کو، غریبوں کو تکلیف دینا ہے۔ توجہ چاہوں گا، جس آدمی کے، غریب آدمی کے گھر اس کی ماں کی دوائی کے پیسے نہیں ہوتے، اور جس آدمی کے پاس اپنے بچے کی فیس یا وردی کے پیسے نہیں ہوتے، جب وہ دیکھتا ہے نا شادیوں پر کئی لاکھ اڑائے جا رہے ہوتے ہیں، کئی لاکھ اڑائے جا رہے ہوتے ہیں، اس وقت اس غریب کو تکلیف ہوتی ہے۔ مت ایسے کام کرے جس سے اللہ رسول ناراض ہو، اللہ رسول ناراض ہو۔ ہم نے شادی میں اتنی غلط رسومات شروع کر دی ہیں، اتنی غلط کہ آئیے دیکھتی، مثلا ڈھول ڈھمکے، شور شرابہ، مہندی، فضولیات۔ مثال کے طور پر بیٹی کو بیانے کے لیے جانا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ بھنگڑا ڈالتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بولیے، بھنگڑا ڈالا جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ارے بیٹی کو لینے گئے ہیں، کیا بیٹیوں کو اسی طرح لایا جاتا ہے؟ ارے بیٹیوں کو تو عزت سے لایا جاتا ہے، بیٹیوں کو عزت سے لایا جاتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، میں ذرا ہٹ کر بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک وہ بھی دور تھا، میرے محبوب کی آمد سے پہلے بیٹیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا غربت کی وجہ سے، روٹی کی وجہ سے؟ نہیں، کیا تھا؟ صرف ایک بات ان کے ذہن میں تھی، اگر بیٹی آ گئی ہم رسوا ہو جائیں گے، عزت میں کمی آ جائے گی۔ لیکن میرے محبوب نے، میرے آقا نے، میرے لجپال نے، مدینے کے تاجدار نے بیٹی کو شان اتنی دی، عظمت اتنی دی، اکرام اتنا دیا، وقار اتنا دیا۔ کیا کبھی آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بیٹی گھر میں رہتی ہو اور وہ جتنی دفعہ کمرے میں آئے بندہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے؟ ہرگز نہیں دیکھا ہوگا۔ لیکن سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ آپ فرماتی ہیں، میں جتنی دفعہ کمرے کے اندر داخل ہوئی اتنی دفعہ میرا بابا اٹھ کر میرے استقبال کے لیے کھڑا ہو جایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔
میرے محبوب نے اکرام دیا، بیٹی کو شان دی، بیٹی کو شان دی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بیٹی پال کے آئے گا اس کی تربیت کر کے آئے گا، فرمایا جس طرح یہ 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، فرمایا وہ جنت میں بھی میرے ساتھ اسی طرح جڑ کر جائے گا، جنت میں بھی میرے ساتھ اسی طرح جڑ کر جائے گا۔ میں عرض کر رہا ہوں، توجہ چاہوں گا حضرات محترم، ہم بیٹی کو بیانے کے لیے جاتے ہیں، بھنگڑا ڈالتے ہیں، نوجوان شور شرابہ کرتے ہیں، ارے بتائیے یہ بیٹی والے کی عزت ہے یا توہین ہے؟ ذرا سوچیں ٹھنڈے دل کے ساتھ، میں تو جذبات میں آ گیا ہوں، آپ سوچ لیں، بھنگڑا ڈالنا، شور شراب کرنا، یہ بیٹی والے کی عزت ہے؟ ذرا آگے چلتے دیکھتے ہیں حضرات محترم، دولہا گھر سے تیار ہوا، بارات پہنچی تو کیا ہوتا ہے، آگے نوجوان بچیاں ہاتھوں میں پلیٹوں میں پھول پکڑ کر کھڑی ہیں۔ مجھے بتائیے دولہے کے ساتھ کیا بوڑھے لوگ ہوتے ہیں؟ نوجوان ہوتے ہیں۔ ارے پھر بچیاں جوان پارلر سے تیار، دوپٹے اترے ہوئے، ہاتھوں میں پھول پلیٹیں پکڑ کر کھڑی ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، ارے عرب میں جب عورت اپنے خامد کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی تھی تو اپنے خامد کے بستر پر پھول نچھاور کرتی تھی، پھول پھینکتی تھی۔ آج ہم کہتے ہیں پتہ ہی نہیں ہمارے بچوں اور بچیوں کو ہو کیا گیا ہے۔ حضرات محترم، میں ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہوں، ارے یہ ہم نے خود بگاڑے ہیں، یہ ماحول ہم نے خود بنا کر دیا ہے۔ ذرا سمجھیں ان چیزوں کو، غور کریں۔ حضرات محترم، محفل میں آتے ہیں، میں بھی ترنم میں شعر و شاعری کر کے چلا جاؤں گا، لیکن مجھے پتا ہے کہ حضرت صاحب کی طبیعت کیا ہے، میں ان کے مزاج کو سمجھتا ہوں کیونکہ یہ میرے بڑے قریبی دوست ہیں، اس لیے مجھے اس پروگرام کے لیے بڑی محنت کرنی پڑی۔ تو حضرات محترم، میں عرض کر رہا ہوں، ذرا سمجھیں ان چیزوں کو۔ یہ رسم عیسائیوں نے شروع کی تھی۔ کس نے؟ عیسائیوں نے۔ فتوح شام علامہ باقری نے لکھا ہے، پیارے فاروق اعظم کا دور ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ قادسیہ کو فتح کرنے کے لیے 10,000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ کتنا؟ 10,000 کا لشکر جب چلے نا، عیسائیوں نے سازش کی۔ کیا سازش کی؟ چلتے چلتے ایک جگہ ایسی گئی جہاں بلڈنگیں بڑی اونچی تھی، بڑی خوبصورت مکان تھے، عالی شان تھے، اور ان مکانوں کی چھتوں پر نوجوان بچیوں کے ہاتھوں میں پھول دے کر کھڑا کر دیا گیا، اور کہا گیا کہ جس وقت یہ مسلمانوں کا لشکر، یہ سپاہی، یہ مجاہد جب اس گلی سے گزرے تم نے ان پر پھول نچھاور کر دیا۔ اگر 1 یا 2 مجاہد بھی ہمارے قابو میں آ گئے، گمراہ ہو گئے الیاذ باللہ، تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ سب سے آگے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب آپ نے دیکھا کہ عیسائیوں کی یہ سازش ہے، نوجوان بچیاں ہاتھوں میں پھول لے کر مکان کی چھتوں پر چڑھ کر کھڑی ہوئی ہیں، تو حضرت سعد بن ابی وقاص 10,000 لشکر سے مخاطب ہوتی ہیں، فرماتے ہیں مومنو، تمہیں پتا ہے نا کہ جس وقت تم گزرو تو اپنی نظریں جھکا کر گزرا کرو، اپنی نظریں جھکا کر گزرو۔ آپ نے سمجھایا، ان کی تربیت کی،
لشکر گزرنا شروع ہو گیا. 10,000 کا لشکر خوبصورت نوجوان سپاہی گزرتے رہے. جب سب گزر گئے ایک نے بھی نظر اٹھا کر اوپر نہیں دیکھا. ایک نے بھی نظر اٹھا کر اوپر نہیں دیکھا. جب ان عیسائیوں عورتوں نے، بچیوں نے، جوان عورتوں نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے عیسائیوں سے مخاطب ہوتی ہیں، کہتی ہیں عیسائیوں تمہارے کتنے گندے ذہن ہیں، تم نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے عورتوں کا استعمال کیا ہے، اور وہ کتنے عزت دار ہیں، کسی ایک نے بھی نگاہ اٹھا کے اوپر نہیں دیکھا. سبحان اللہ. ایک نے بھی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا. کہا اے عیسائیو تم بھی جھوٹے، تمہاری ساری باتیں جھوٹی، تمہارے ذہن بھی گندے. اب سن لو ہم ساری مصطفیٰ کی غلام بن جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ رسم کس نے شروع کی تھی؟ عیسائیوں نے. بولیے کس نے شروع کی تھی؟ عیسائیوں نے. کیا عورتیں کرتی تھی؟ پھول پھینکتی تھی. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ جب حضرات محترم دلہا جاتا ہے، ہم سب کی بیٹیاں ہیں، ہم سب کی بہنیں ہیں، ہم سب حضرات محترم. آج اگرچہ دور تبدیل ہو گیا ہے، ذرا پیچھے چلے جائیں اپنے بزرگوں کی طرف، تو حضرات محترم کسی بابے سے پوچھیے نا جس کے گھر کھانا کھا لیتا تھا، جس کے گھر پانی پی لیتا تھا، جس کو اپنا بھائی قرار دیا کرتا تھا، پھر دوسری نگاہ سے اس کو. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم میں کیا ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں کیا کرتے ہیں؟ پارلر سے بچیاں جوان تیار ہو کر سر سے دوپٹے اترے ہوئے، کیا کیفیت ہوتی ہے، کیا کر رہی ہیں؟ دلہے پر پھول نچھاور کر رہی ہیں. مجھے بتائیے کیا یہ مرد کام نہیں کر سکتے؟ اگر کر سکتے ہیں تو حضرات محترم آئیے آج یہ ارادہ کریں کہ آج کے بعد جہاں سے مرد گزریں گے مرد پھول پھینکیں گے، جہاں سے عورتیں گزریں گی عورتیں پھول پھینکیں گی. توجہ ہے؟ اجازت ہے آگے چلوں؟ جی حضور جی. آئیے حضرات محترم میں عرض کر رہا ہوں ہم نے بہت غلط رسمیں، بری رسمیں شادیوں میں شروع کی ہوئی. کیا کی ہوئی ہے؟ بہت غلط رسمیں. بہت غلط رسمیں ہیں، بری رسمیں ہیں. دیکھیے شادی پر خرچ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ قرض لیا جاتا ہے، اور پھر جب باپ اور بیٹے کی لڑائی ہوتی ہے نا تو باپ کیا کہتا ہے کہ میں نے تیرے بیاہ پر یہ قرضہ لیا تھا، اب یہ قرضہ تیرے ذمہ ہے. آج ضرورت ہے کہ شادی سستی کی جائے، سہولت دو، اس کو آسانی پیدا کرو. کچھ نہیں ہوتا. کوئی جا کر آپ کا اشتہار نہیں چھپوائے گا کہ چودھری صاحب نے بڑا سالن پکایا تھا. وہ دور گزر گیا ہے، وہ دور ہے تعریف کا دور ہے، گزر گیا ہے. وہ بلے بلے کا دور گزر گیا ہے. اب تو حسد ہی حسد ہے. کیا ہے؟ حسد ہی حسد ہے. آپ جتنے مرضی چاہے کھانے پکا لیں تو کوئی نہ کوئی کہے گا نمک زیادہ تھا، کوئی کہے گا کم تھا، کوئی کہے گا فلاں چیز، کوئی نہ کوئی نقص. حضرات آئیے خلوص کریں، آئیے قدم اٹھانا ہے. ارے کسی نے تو کوشش کرنی ہے، کسی نے تو قطرہ بننا ہے. میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں گا. حضرات محترم نوجوان میدان میں آئیں اور یہ بات کہیں کہ بات یہ ہے کہ میں نے شادی پر ڈھول یا بینڈ یا مہندی وغیرہ
نہیں نکلنے دینی. ارے میں نے غیر شرعی کام، غیر شرعی رسومات نہیں ہونے دینی. ارے میں نے اپنے مصطفیٰ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا. لیکن یہ دنیا میں ہے تو تھوڑا سا مشکل، لیکن آخرت کے لیے بہت اچھا ہے، آخرت کے لیے بہت فائدہ مند ہے. حضرات محترم، آج تو حاجی ہم جیسے نمازی بھی کہہ دیتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ یہ منڈے کا چاہ ہے، منڈے ہماری گال نہیں مانتے. اللہ اکبر. حضرات محترم ذرا توجہ کریں، اگر پیروں کو دیکھ لیں تو پیر بھی اتنا بڑا خرچہ کرتے ہیں کہ اگر ایک بیٹے کی یا ایک بیٹی کی شادی کرنی ہے تو اتنا زیادہ خرچہ ہوتا ہے کہ غریب کی سینکڑوں بچیاں شادی کی جا سکتی ہیں، سینکڑوں بچوں کی شادی کی جا سکتی ہے. لیکن حضرات محترم ہم بڑے فخر کے ساتھ ہوٹل پر بیٹھے ہیں، ہمارے پیر صاحب نے اتنا بڑا خرچہ کیا، فلاں کیا، فلاں کیا. حضرات محترم ذرا غور کریں، سوچیں، آخر مرنا ہے، رب کے حضور حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے. حضرات محترم کیا دین کے ساتھ دھوکہ؟ توجہ چاہتا ہوں، آئیے میری آخری باتیں ہیں. حضرات محترم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. فرمایا ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی دوزخ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ سے بچاؤ. تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی. جس طرح ہماری ذمہ ہے کہ بچوں کی پرورش، ان کی تعلیم، ان کا کپڑا، ان کی تربیت، اسی طرح ماں باپ کے ذمہ ہے کہ خود بھی جہنم و دوزخ کی آگ سے بچے اور اپنی اولاد کو بھی بچائے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جناب پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کو بھی اور گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو میری اور آپ کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیارے فاروق اعظم جو اللہ اور اس کا رسول حکم دیں تم اپنے گھر والوں کو اس کا حکم دو، اور جیسے اللہ اور اس کا رسول منع کریں تم بھی اپنے گھر والوں کو سے منع کرو. حضرات آج ہمارے گھروں میں دولت ہے، بچے بھی ہیں، دیہات میں رہتے ہیں، جانور بھی ہیں، جانور بھی، گھر میں ہر سہولت موجود ہے لیکن سکون نہیں ہے. سکون ہے نہیں ہے. توجہ چاہوں گا، ارے یہ سکون آئے گا کہاں سے؟ حضرات محترم پہلے ہم گھروں میں رہتے تھے، اب ہم نے مکانوں میں رہنا شروع کر دیا. ارے پہلے گھر ہوتے تھے، ارے گھر ہوتا کیا ہے؟ گھر وہ ہوتا ہے جس میں بیٹا باپ سے محبت کرے. گھر وہ ہوتا ہے جہاں بچے اپنے ماں باپ کو دبا کر سوئیں. ارے گھر وہ ہوتا ہے جس میں ایک دوسرے کو برداشت کیا جائے. گھر وہ ہوتا ہے جہاں چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کو باپ کا مقام دے اور بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو بیٹے کا مقام دے. ارے گھر وہ ہوتا ہے جہاں میاں بیوی میں عزت و احترام پایا جائے. توجہ چاہیے، میں عرض کر رہا ہوں اب ہمارے گھر نہیں رہے، اب ہم مکانوں میں رہنے لگے. مکان کرائے پر بھی لیا جا سکتا ہے، کرائے میں بھی اکثر لوگ رہتے ہیں. پہلے گھر ہوتے تھے. یاد رکھنا گھر اسی کا بنے گا جہاں رزق حلال آئے گا. کیا ہوگا؟ رزق حلال آئے گا. حرام سے گھر نہیں بنے گا. مکان تو بن سکتا ہے، پھر وہاں سلوک، اتفاق، محبت، برکت نہیں ہوگی. برکت، اتفاق، سلوک وہاں ہوگا جہاں رزق حلال آئے گا. آخری بات
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے انس، جب گھر بنانا تو جائز پیسوں کا بنانا، ناجائز پیسوں کا نہ بنانا۔ حضرات محترم، میں نے خود سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، جو اینٹیں لے کر آتا ہے نا ریڑے والا، اس کو کہا جاتا ہے اگر اینٹیں زیادہ لے کر آؤ گے تو ہم آپ کو 100 یا 50 یا 500 کا نوٹ دیں گے۔ جی جی حضرات محترم، اب ذرا مجھے بتائیے، جب یہ کام ہوگا ناجائز پیسوں کا، ارے مکان بنا لیا، پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ پھر سکون کہاں سے آئے گا؟ اللہ اکبر! فرمایا انس، گھر بنانا ہے، جائز پیسوں کا بنانا ہے۔ آقا پھر ہوگا کیا؟ فرمایا جب تو جائز پیسوں کا مکان بنائے گا، پھر اللہ کے فرشتے تیرے مکان کی زیارت کو آئیں گے، تیرے گھر کی زیارت کو اللہ کے فرشتے آئیں گے۔ جہاں فرشتے آئیں گے وہاں رحمت بھی ہوگی، وہاں برکت بھی ہوگی، وہاں سکون بھی ہوگا۔ آج حضرات محترم ضرورت ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت، پیار اور خلوص کا رشتہ قائم کریں۔ آج حضرات محترم بہت اشد ضرورت ہے۔ آج باپ ترس رہا ہے بیٹے کی، عزیز رشتہ دار حضرات محترم ذرا غور کریں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ سکون ہو تو سب سے پہلے کیا ہوگا؟ رزق حلال۔ اگر رزق حلال نہیں ہوگا تو سکون نہیں ہوگا۔ حضرات محترم رزق حلال برکت ہو تو آئیے میں عرض کر رہا ہوں، کیونکہ شادی کا موقع ہے، حضرت صاحب فرما رہے ہیں ایک اور، تو حضرات محترم ذرا غور کرنا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام